نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایمان کی بہترین حالت میں رکھنے کے لیے ہمیشہ قرآن و سنت کے ساتھ جوڑا رکھے، انشاءاللہ آمین۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کا سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں اور اپنی دعائیں اور حاجتیں اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 200-203 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ صرف دنیا کے طلبگار نہ بن جاؤ، پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا اس طرح ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ اب بعض لوگ تو وہ ہیں جو دعا میں بس یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور انہی میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے اعمال کی کمائی کا حصہ ثواب کی صورت میں ملے گا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ کو گنتی کے ان چند دنوں میں جب تم منا میں مقیم ہو یاد کرتے رہو، پھر جو شخص 2 ہی دن میں جلدی چلا جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو شخص 1 دن بعد میں جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ تفصیل اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے، اور تم سب تقوی اختیار کرو اور یقین رکھو کہ تم سب کو اسی کی طرف لے جا کر جمع کیا جائے گا، بے شک یا رب العالمین۔ یا رب العالمین ہم بھی تجھ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی طلب کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی سرخرو کرنا اور آخرت میں بھی، آمین۔ آیت 204-207 میں پسندیدہ اور ناپسندیدہ کردار کا ذکر کیا گیا ہے۔ آئیے ایسے لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کیسے ہوتے ہیں۔ اور لوگوں میں ایک وہ شخص بھی ہے کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں اس کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ تمہارے دشمنوں میں سب سے زیادہ کٹر ہے۔ اور جب اٹھ کر جاتا ہے تو زمین میں اس کی دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اس میں فساد مچائے اور فصلیں اور نسلیں تباہ کرے، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، بے شک یا رب العالمین۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کر تو نخوت اس کو گناہ پر اور آمادہ کر دیتی ہے، چنانچہ ایسے شخص کو تو جہنم ہی راس آئے گی۔ اللہم اجرنی من النار، اور یقین کرو کہ وہ بہت برا بچھونا ہے۔ اور دوسری طرف لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنی جان کا سودا کر لیتا ہے، اور اللہ ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے، بے شک یا رب العالمین۔ یا رب العالمین ہمارے ظاہر اور باطن دونوں کو پاک صاف کر دے، اور ہر طرح کی منافقت سے اپنی پناہ میں لے لیجئے، آمین۔ آیت 208-210 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ پورے کے پورے اسلام پر عمل کرو۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بے شک یا رب العالمین۔ پھر جو روشن دلائل تمہارے پاس آ چکے ہیں، اگر تم ان کے بعد بھی راہ راست سے پھسل گئے تو یاد رکھو کہ اللہ اقتدار میں بھی کامل ہے، حکمت میں بھی کامل، بے شک یا رب العالمین۔ یہ کفار ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ خود بادل کے سائبانوں میں ان کے سامنے موجود ہو، اور فرشتے بھی اس کے سامنے ہوں، اور سارا معاملہ ابھی چکا دیا جائے، حالانکہ آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف تو لوٹ کر رہیں گے، انشاءاللہ۔ بے شک یا رب العالمین یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے،
اور اس آزمائش میں کامیاب ہونے کے لیے ہر لمحہ ہمیں تیری مدد کی ضرورت ہے۔ یا اللہ، ہمیں لمحہ بھر کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ شیطان اور شیطان نما انسانوں سے ہمارے بچوں اور آنے والی نسلوں کی یا اللہ پاک حفاظت فرما، آمین۔ آیت 211 to 212 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ناشکری سے نعمت چھن جاتی ہے۔ آئیے دیکھیں یہ نعمتیں کس طرح چھنتی ہیں۔ بنی اسرائیل سے پوچھو، ہم نے ان کو کتنی ساری کھلی نشانیاں دی تھیں، اور جس شخص کے پاس اللہ کی نعمت آ چکی ہو پھر وہ اس کو بدل ڈالے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے دنیاوی زندگی بڑی دلکش بنا دی گئی ہے، اور وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے وہ قیامت کے دن ان سے کہیں بلند ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا رب العالمین، تو ہمیں ہمارے زوج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا پیشوا بنا، آمین۔ اے اللہ، مانوس کر دے ہماری وحشتوں کو ہماری قبروں میں۔ اے اللہ، قرآن کی وجہ سے ہم پر رحم کر اور اس کو ہمارے لیے نور، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، جو کچھ ہم بھول جائیں ہمیں یاد کروا دینا، اور وہ کچھ ہمیں سکھا دے جو ہمیں معلوم نہیں، اور دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں تلاوت کی توفیق عطا فرما اور اس کو ہمارے لیے دلیل بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔